السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 10 مارچ اور سن ہے 2020 اور دن ہے منگل کا۔ میری آواز جو ہے وہ اس میں ایکو آ رہی ہوگی، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں اپنے شور کوٹ شہر جو میرا آبائی شہر ہے وہاں پر ہوں، کیونکہ میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو میں ان کے ساتھ ہوں یہاں پہ۔ پروگرام بھی آج میں نے یہیں سے کیا، اور یہ میں کمرے میں بیٹھا ہوں اور میرے پاس وہ مائک بھی نہیں ہے، تو ایکو آپ کو بہت زیادہ آ رہی ہوگی، اس پر میں معذرت چاہتا ہوں۔ آج امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں 3-4، وہ ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ جو بڑی پولیٹیکل سٹوری آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کی جو سچویشن ہے، اس کے بعد اب یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید جو قائد حزب اختلاف ہیں شہباز شریف صاحب، وہ اپنا جو یہ عہدہ ہے اب اس کو نہیں بچا پائیں گے، اور اس وقت نون لیگ کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ ایک قائم مقام لیڈر آف دا اپوزیشن کا عہدہ ہونا چاہیے۔ ان کو ہٹانے کے لیے ایک یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ وہ رہیں گے بھی لیکن ایک قائم مقام نیا آ جائے۔ آج مسلم لیگ نون کا جو اجلاس تھا ایم این ایز کا، اس کی جو صدارت ہے وہ 2 لوگوں نے کی، ایک خواجہ آصف اور ایک شاہد خاقان عباسی، یعنی یہ 2 گروپ تو کنفرم ہو گئے۔ اور اس پھر جو اندر جو بات ہوئی، اس نے اس بات کو بالکل تش تش بام کر دیا ہے۔ اب یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ مریم صاحبہ کا جو گروپ ہے اس نے شہباز شریف صاحب پر اوفینسو لانچ کیا ہے۔ نواز شریف صاحب کی اس کو حمایت حاصل ہے یا نہیں حاصل، یہ ابھی ہمیں نہیں پتہ، لیکن ابھی جو اس وقت جو صورتحال ہے، صابر صاحب، پیر صابر شاہ صاحب جو مریم صاحبہ سے مل کے گئے، جو 6 اراکین ملے تھے، سیاستدان ان سے ملے تھے نون لیگ کے، ان میں سے ایک تھے جناب پیر صابر شاہ صاحب۔ تو انہوں نے جو وہاں پر آج میٹنگ میں جو بات کہی ہے، انہوں نے تو دھجیاں اڑا دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، جس میں وہ پاکستان کے اداروں پر تنقید کرتے تھے، اگر قائد کا وہ بیانیہ مسلم لیگ نون نے چھوڑا تو مسلم لیگ نون ختم ہو جائے گی، اور پھر شہباز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے، یہ آج ایک نعرہ تھا۔ اور اگر وہ واپس، اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ واپس نہیں آ رہے تو پھر ان کی جگہ کوئی قائم مقام جو بندہ ہے اس کو لگا دینا چاہیے۔ اور اسپیکر صاحب سے اس خط پر یہ سوچا گیا کہ اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی جائے کہ ایک عہدہ کریٹ کیا جائے قائم مقام لیڈر آف دا اپوزیشن کا۔ تو بڑی یہ جو نون لیگ کی پالیٹکس ہے وہ اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے کچھ ایم پی ایز نے، پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی اے نے عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اس سے پہلے نون لیگ کے کچھ اراکین جو تھے وہ عمران خان صاحب سے مل چکے ہیں، عثمان بزدار سے ملے تھے بنی گالہ میں بھی۔ تو وہ ایک عثمان بزدار صاحب پھر ان کو عمران خان صاحب سے ملانے لے گئے تھے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے سارا، کیوں یہ سب میٹنگز ہو رہی ہیں، اور کیا اب جو عثمان بزدار صاحب کی حکومت ہے پنجاب میں، اب وہ جو الائز ہیں ان کی حمایت کی مرہون منت نہیں ہے؟ مسلم لیگ نون کے اندر پی ٹی آئی نے کوئی اپنا گروپ بنا لیا، اور کیوں یہ گروپ بنا ہے؟ پھر یہ خبریں ہیں کہ نواز شریف صاحب نے برطانیہ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ سے 4-5-6 ماہ کو گفتگو کی ہے، ان سے ملاقات کی ہے۔ کیوں امریکی اور برطانوی اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ملاقات کی ہے؟ کون سی ایسی ضرورت پیش آ گئی تھی؟ کیا معاملات ہیں؟ کس وجہ سے سب کچھ ہوا ہے؟ تو یہ آج بیسیکلی ہم اس میں ڈیل کریں گے اپنی اس ویڈیو میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ پولیٹکس کیا ہے۔ دیکھیں، 2 باتیں ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا بتا دیتا ہوں۔ جب سیاستدان، جب قائدین کی سیاست کی بنیاد اپنا ذاتی مفاد ہو، کرپشن کے چارجز کو بچانا ہو، مال جو لوٹا ہے اس کو بچانا ہو، اور عوامی سیاست نہ ہو، تو پھر جو پارٹی کے اندر بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے، اس کا افیکٹ آتا ہے۔ پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، انہوں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ دونوں بھائی باہر ہیں اور مریم صاحبہ کو باہر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی پولیٹکس جو ہے وہ تو صرف اپنی ذات تک محدود ہے۔ اب پنجاب میں اگلے 1-1.5 مہینے کے بعد بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں، اور جو اس میں جو گراس روٹ لیول پر جو اداروں کو امپاور کرنے کا عمران خان صاحب کا جو منصوبہ ہے، اس میں سارے فنڈز جو ہیں، یعنی اکثریتی فنڈز جو ہیں، وہ یہی گراس روٹ لیول پہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ استعمال کریں گے۔
تو یہ جو پولیٹیشین ہیں یہ پیسے کا استعمال جو ہے خاص طور پر اس پر ان کی نظر ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ ایم پی ایز اور ایم این ایز کے الیکشن پہ 4-4 5-5 10-10 کروڑ روپے لگاتے ہیں، لوکل پارٹیز کو اگر نہیں اپنے ہاتھ میں لیں گے تو ان کی بڑی سیٹیں چھن جائیں گی. تو وہ سارے لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی پالیٹکس کرنی چاہیے. عثمان بزدار سے مل رہے ہیں، عمران خان سے مل رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب سے مل رہے ہیں، اور جو کوئی بندہ انہیں ملتا ہے تحریک انصاف کا، اس سے وہ انہوں نے ملاقاتیں کرنا شروع کی ہیں. دوسری جانب جو میں بات کہہ رہا تھا پہلے کہ یہ نتیجہ نکلتا ہے جب آپ ذاتی سیاست کریں اور جب جماعتوں کو آپ انسٹیٹیوشن نہ بنائیں. ڈیموکریسی کی مضبوطی کے لیے آپ کی جماعت میں جمہوریت ہونی چاہیے اور وہاں پر ایک سسٹم ہونا چاہیے. یہاں پر یہ سیاسی جماعتیں کلٹ ہیں، افراد کے گرد یہ گھومتی ہیں. اب مسلم لیگ نواز جو ہے وہ نواز شریف ہی کا نام ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھٹوز کا نام ہے، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان یا ان کے بیٹے جہاں پر ہوں گے وہی ہوگی. اے این پی جو ہے وہ بس پہلے غفار خان صاحب تھے، پھر ولی خان صاحب، اب اسفند یار ولی، اور آگے ان کے بچے. تو یہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہو سکیں یہ جماعتیں. یہ ایک سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے. خیر، اب دوسری طرف آ جائیں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کو چھت پہ چڑھا دے اور اس کے بعد سیڑھی اس کے نیچے سے کھینچ لے اور وہ چھت پر بے یار و مددگار کھڑا ہے. نواز شریف صاحب نے بہت کوشش کی، شہباز صاحب نے، کہ نواز صاحب کا بیانیہ تبدیل ہو جائے اور یہ سیاست کے مفاد میں ہے، ان کی جماعت کے مفاد میں ہے. تو یہ انہوں نے اس بات پر کنونس کیا نواز شریف صاحب کو اور یہ کہا کہ ہمیں اقتدار میں حصہ ملنے والا ہے، کیونکہ ان کو یار لوگوں نے ایسا ہی بتایا تھا کہ بالکل آپ کو سب کچھ ملنے والا ہے، آپ بھائی جان کو باہر لے جائیں. کیونکہ کوئی بندہ بھی نہیں یہ چاہتا تھا کہ اگر وہ واقعی بیمار ہیں اور پاکستان کی جیل میں مر گئے تو وہ کسی کے نام لگیں گے، کسی ادارے کے متھے لگیں گے. تو اس لیے وہ یہاں سے چلے جائیں تو بہتر ہے. اب جب وہ چلے گئے وہاں سے، انہوں نے چپ کا روزہ ساتھ لیا. ان کی جو سپتری ہیں وہ بھی خاموش ہو گئیں اور انہوں نے کہا جی والد صاحب کا جو علاج ہے وہ میری ٹاپ پریورٹی ہے اور میں کوئی کسی طرح کی بات نہیں کرتی، کوئی کیمپین نہیں کرتی، کسی جلسے میں نہیں جاتی. تو شہباز صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی اس کا ایک حصہ تھا کہ شریف خاندان جو ہے، یعنی نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ تو بالکل مائنس ہو جائیں گے. باہر جانے کے بعد نواز شریف صاحب نے اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کیا. مریم صاحبہ کو روک لیا گیا. پیسے کی پیمنٹ تیسرے ملک میں کرنی تھی، اس میں کچھ تاخیر آ گئی. تاخیر اس لیے آئی کہ جو شہباز صاحب سمجھ رہے تھے کہ وہ کولیشن بنے گی، مرکزی حکومت بنے گی اور اس میں ایک قومی حکومت بنے گی اور اس میں ان کا حصہ ہوگا، وہ اس میں تاخیر ہو گئی. وہ جن لوگوں نے بھی وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے اپنی فون لائنز بند کر دی ہیں. تو شہباز صاحب کی جو حیثیت تھی وہ بڑی پرابلمیٹک ہو گئی. تو شہباز صاحب نے فوراً چودھری نثار صاحب کو بھی بلایا، کیونکہ مجھے ذرائع نے یہ کنفرم کیا کہ چودھری نثار علی صاحب کسی کی ریکویسٹ پر وہاں پر گئے تھے شریف خاندان میں سے، اور وہاں پر نواز صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی. جو گارنٹی مانگی جا رہی تھی کہ چودھری نثار صاحب گارنٹی دیں شریف خاندان کے بہاف پر، وہ گارنٹی جو ہے نثار صاحب نے بھی نہیں دی. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں. اس کی بنیاد پر معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے. تو سیڑھی جو ہے نیچے سے کھینچ لی گئی. اب شہباز صاحب اوپر کھڑے ہیں، نیچے آنے کا راستہ نہیں. تو جن لوگوں سے بات ہوئی تھی وہ لوگ اب بات نہیں کر رہے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گیم پلان ہی یہ تھا کہ ان کو پہلے لیور ان کرو اور اس کے بعد جب سچویشن ایسی آ جائے تو بس پھر ہر ایک کو اپنی گیم کھیلنے کے لیے اس کے حال پر چھوڑ دو. اب اس سارے مرحلے پر مریم صاحبہ نے یہ موو کیا ہے. مجھے ابھی تک اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ نواز شریف کی موو ہے، لیکن یہ مریم کی لیکن اتنا ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب کی بیکنگ ہے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی ضمانت نہیں کرا رہے تھے تو وہاں سے فون کیا نواز شریف صاحب نے شاہد خاقان صاحب کو کہ آپ اپنی ضمانت کرائیں، آپ کی ضمانت ہو جائے گی. وہ نیب میں گئے، ان کے عدالت میں گئے، ان کی ضمانت ہو گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت لے لی. اب وہ پالیٹکس میں آ گئے ہیں احسن اقبال صاحب اور ملاقاتیں کر رہے ہیں، ٹاک شوز میں آ رہے ہیں، لیکن گفتگو اتنی سخت نہیں ہے جتنی وہ پہلے کر رہے تھے. تو
بیچ میں پیر صابر شاہ صاحب کی بھی انٹری ہوئی ہے کچھ لوگوں کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ کیوں آپ نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے مریم صاحبہ اس کو لے کے چل رہی ہیں، اور اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا آفس ہے وہ بھی ان سے چھینا جا رہا ہے. لیکن جو احسن اقبال صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی بڑی ایسی گفتگو ہے جس کو مریم صاحبہ نے پسند نہیں کیا. ان پر بھی چیک چھوڑا گیا ہے، دیکھا گیا ہے کہ کیا یہ کون سا سافٹ ویئر ہے جو ان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، کہیں بہت زیادہ اپ گریڈ تو نہیں ہو گیا سافٹ ویئر. تو وہ کہانی بھی چل رہی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کے امریکن اور برطانیہ کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ملے ہیں نواز شریف صاحب سے. اب بیسیکلی نواز شریف صاحب یہی رونا رو رہے ہیں کہ دیکھیں میرے سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، پاکستان میں جو بھی معاہدہ ہوتا ہے سیاستدانوں کے درمیان، بڑے معاہدے جو بھی ہوئے ہیں اس میں بیرونی طاقتوں کا بڑا ہاتھ رہا ہے. آپ کو میں یاد دلا دیتا ہوں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان، اس میں بھی امریکنز انوالو تھے، کونڈولیزا رائس اس میں تھی. پھر جو NRO پرویز مشرف صاحب نے دیا تھا اس میں بھی کونڈولیزا رائس تھیں، شی پلیڈ اے امپورٹنٹ رول. تو ابھی بھی یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں امریکنز اور برٹشرز وہ شامل تھے کسی نہ کسی طریقے سے. تو اب نواز شریف صاحب نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں، ان سے سوال کیا ہے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، اسے پنجابی میں کہتے ہیں اور ساڑھے نال تدرو ہو گیا. تو اب بڑی یہ گمبھیر سچویشن ہے، جو کانفلکٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. لیکن کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ آگے لوگوں کے اپنے مفادات ہیں، تو اب جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران ہیں نون لیگ کے وہ کھل کر یہ کہہ رہے ہیں. آج نشاط ڈاہا نے یہ بات کہی ہے کہ یہ دونوں بھائی سیر کر رہے ہیں وہاں پہ، یہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو یہ سیر کرنے گئے تو واپس آئیں، ان کو پاکستان میں ہونا چاہیے، اور پاکستان میں جیلیں پیسے واپس نہیں کیے. تو صورتحال جو نون لیگ کے ہاتھوں سے وہ آلموسٹ نکلتی جا رہی ہے اور نکل چکی ہے بلکہ، اور یہ اپنے ہی جھگڑوں میں پڑ گئے ہیں. آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہونے کا امکان ہے، اور قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں تحریک انصاف کو نون لیگ کے درجنوں ممبران کی حمایت حاصل ہو گئی ہے. اگر کوئی نو کانفیڈنس موشن ہوئی تو وہ لوگ اس دن آئیں گے بھی نہیں. اور خاص طور پر جو بجٹ آ رہا ہے، بجٹ کو اپروو کرنے کے لیے، منی بل میں ووٹ دینے کے لیے، یا اس وقت ایوان سے غائب ہو جائیں گے اگر ایسا لگا کہ ووٹ منی بل کے مخالف زیادہ ہیں. یہ گارنٹیز دی جا چکی ہیں، اور آنے والے دن بڑے اسٹارٹلنگ ہوں گے، بڑے زبردست ہوں گے. جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی ناظرین میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. اینڈ پہ پھر میں معافی چاہتا ہوں اگر ایکو ہو، آڈیو خراب ہو، معاف کر دیجیے گا. کل انشاءاللہ جو ویڈیوز آئیں گی وہ بالکل صحیح ویڈیوز آئیں گی.